بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اب نون لیگ میں بھی دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں اور میاں محمد نواز شریف جو ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں اس پر بھی اختلافات ہیں۔ طلال چودھری جیسے بندے کو نظر انداز کیا گیا، بس وہ اس دن رویا نہیں، ورنہ اس کی جو ہے نا وہ آنکھیں بھر رہی تھیں، ایک پروگرام میں وہ بیٹھا تھا۔ اس کے بعد ایلا ملک جو ہیں بہت ہی پرانی ان کے نون لیگ کی ہیں، وہ بھی جناب اس نے خیر بات کہا دیا۔ اس نے کہا جی میں آزاد الیکشن لڑوں گی، اس کو بھی مخصوص نشست پر ٹکٹ نہیں دی گئی۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ نون لیگ جو ہے وہ ایک صرف اور صرف اپر پنجاب کی جماعت بن چکی ہے۔ جنوبی پنجاب میں اس کا برا حال ہے، سندھ میں برا حال ہے، کے پی کے میں تو ہے ہی نہیں، صرف ہزارہ ہے۔ ہزارہ میں بھی سردار مہتاب کو انہوں نے ناراض کر دیا ہے اور پیچھے جو ہے جھگڑا وغیرہ بچ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں بلوچستان میں تو یہ 10 جماعتوں کا اتحاد ہوگا۔ بہرحال بلاول بھٹو بھی خوفناک حملے ان پر کر رہے ہیں اور اداروں پر سنگین الزامات لگا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کی جو رئیس عزت تھی وہ ختم ہو گئی، اب وہ ٹرولنگ ان کی ہو رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ نے واقعی قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے؟ اگر قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہوتا تو علی ظفر جیسا بندہ یہ نہ کہہ رہا ہوتا کہ ہمیں ایسے ہی فیصلے کی توقع تھی۔ ایک دفعہ پھر جو ہے نا یہ عدالتوں کو سیاست زدہ بلکہ آلودہ کر دیا گیا ہے، اور قاضی فیض جیسا اپرائٹ بندہ وہ بھی میرا خیال ہے کہ اب دباؤ برداشت نہیں کر پا رہا۔ بہرحال پولیٹکس اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے، لیکن اداروں کو اور خاص طور پر سپریم اداروں کو سیاست میں نہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور وہ بھی نیگیٹو۔ اب فرض کریں اب پی ٹی اے پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو بالکل یہ اعلان کر چکی ہے اور کہہ چکی ہے کہ نون لیگ والے ہمارے ووٹرز کو بھی، ہمارے امیدواروں کو بھی تنگ کر رہے ہیں، اور ان کا نام لے کر۔ اور یہ الزام سارا جو ہے جس پہ فوکس نہیں کیا جا رہا وہ ڈپٹی کمشنر اور کمشنر پر آ رہا ہے، اور وہ کیونکہ سرکاری ملازم ہے، آر او بھی وہی ہیں، اپنا ڈسٹرکٹ آر او بھی وہی ہیں، ڈی آر او بھی وہی ہیں، تو ان کی مداخلت تو صاف ظاہر ہو رہی ہے۔ دوسرا پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور پنڈی اسلام آباد میں تو بہت برے حالات ہیں، باقی پورے ملک سے بھی کوئی اچھی اطلاعات نہیں ہے۔ جس طرح ایک فری اینڈ فیئر الیکشن اس ملک میں کو کبھی بھی نصیب نہیں ہوا ہے 70 سالوں میں، لگتا یہی ہے کہ اس بار بھی بالکل وہی پالیسی، وہی انداز حکومت، وہی انداز انتخابات، کچھ فرق نہیں پڑا۔ یعنی کہ ہم نے قسم کھا لی ہے کہ کسی کو موقع نہیں دینا، اس ملک میں میرٹ اور شفافیت کو بالکل قریب ہی نہیں آنے دینا۔ اب انتخابات ہو جائیں گے، 23-24 دن سارے رہ گئے ہیں، ہونے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، انتخابات ہونے ہیں، جیسے بھی ہوں رزلٹ بھی آنے ہیں، اور انتخابات سے پہلے جو فسادات ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کوئی حکمت عملی بنائی گئی ہے؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟ ہر بندہ جان چھڑانے کے چکر میں ہے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ پھر ایک ادارے پر آ جاتا ہے، اور بدنام بھی وہی ہوتا ہے۔ لوگ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ مذہب بھی تو وہی کر رہا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ انتخابات ہو جائیں گے لیکن بالکل کسی کو بھی میجارٹی نہیں ملے گی، پھر وہی لولی لنگڑی حکومت، ہنگ پارلیمنٹ ہوگی، اور پھر نواز شریف کو بیساکھیوں کی ضرورت پڑے گی یا بلاول کو پڑے گی، پھر وہ تانگا پارٹیاں جو ہے نا وہ ہیرو بن جائیں گی، اور پھر وہ 2-2.5 سال بعد پھر نیا آرمی چیف آ جائے گا، پھر اس کا مزاج، اس کی جو بادشاہت ہوگی اس کے مطابق پھر ملک چلے گا۔ یہ حقیقت ہے ہمارے ملک کی۔ پہلے ڈاکٹرائن باجوہ چلتی رہی، اب حافظ صاحب کی چل رہی ہے، اب پتہ نہیں اس کے بعد کون آتا ہے۔ قاضی فیض صاحب تو اکتوبر میں ریٹائر ہو جائیں گے، کیا اپنے ساتھ وطار، بندیال، ثاقب نثار ان میں کوئی فرق چھوڑ کے جائیں گے؟ اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح باجوہ صاحب کی یادداشت یا پچھلے آرمی چیفوں کی یادداشت
حافظ صاحب کیا کریں گے؟ جب باجوہ صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ فوج غیر سیاسی ہوگی ہے، وہ کسی سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی، تو میرا وہ سنہری موقع تھا، لیکن کیا کریں، ہمارے سیاستدان پھر بھاگ بھاگ کے ادھر جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ملک میں افراتفری، معاشی طور پر تباہ ملک، خارجہ پالیسی زیرو، دہشت گردی عام، اور صرف ان نالائق سیاستدانوں کی وجہ سے ہے جو گیٹ نمبر 4 کی طرف بھاگتے ہیں، اور یہ پوری زندگی بھاگتے رہیں گے۔ اللہ نہ کرے، یہ میرے جو لگتا ہے کہ ملک کے جو ہے نا وہ محافظ جو ہیں یا ملک کے جو چلانے والے ہیں وہ اس کے خلاف اس کی جڑیں خود ہی کھود رہے ہیں۔ بہتر یہی ہوتا کہ باجوہ صاحب کے اعلان پر عمل کیا جاتا اور آج سب کو کہتے جی لڑیں الیکشن۔ باقی یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ بادشاہوں کا جب دل کرتا ہے جس کو چاہیں ذلیل کرتے ہیں، اور یہی کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ بادشاہ کون ہے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔